ہمارے عرف میں حرام سے صرف کھانے پینے کی چیزیں مراد لی جاتی ہیں کہ کتا حرام ہے، سور حرام ہے، گدھا حرام ہے، میرے بھائیوں وہ بے شک حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں جو کھانے کے اندر بھی آتی ہیں اور زندگی کے دیگر کاموں میں بھی آتی ہیں۔ کھانے کے اندر صرف کتا ہی حرام نہیں ہے، پرایا مال بھی حرام ہے۔ کھانے کے اندر صرف گدھا حرام نہیں ہے، سود بھی حرام ہے۔ کھانے کے اندر صرف سور حرام نہیں ہے بلکہ رشوت سے کمایا ہوا مال بھی حرام ہے۔ کھانے کے اندر جس طرح اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، بالکل ایسے ہی حرام ذرائع سے حاصل کی جانے والی حلال چیزیں بھی حرام ہی ہوتی ہیں۔ جیسے اگر کوئی انسان ڈاکہ ڈالتا ہے اور جا کر دکان سے گائے کا گوشت لے کر آتا ہے، بکری کا گوشت لے کر آتا ہے، تو گائے اور بکری کا گوشت تو حلال ہے، لیکن اس حلال گوشت کو حاصل کرنے کا یہ جو ذریعہ استعمال کیا گیا، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈال کر جو رقم دی گئی، یہ رقم جب حرام ہے تو اس سے کتا خریدے اس کی بھی وہی اوقات ہے، وہی اثرات ہیں، بکری کا گوشت خریدے اس کے بھی وہی اثرات ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیز ہے کہ ہم نے حرام کو صرف کھانے تک محدود کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف کھانے کی چیزیں ہی حرام نہیں ہیں، والدین کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ صرف کھانے کی چیزیں ہی حرام نہیں ہیں، بجلی کی چوری کر کے بجلی کو استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ صرف کھانے کی چیزیں حرام نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور اللہ معاف فرمائے آج ہم مسلمانوں کے اندر بحیثیت ایک معاشرہ یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ کتنے ہی ایسے رشتے ہیں جو ہم حرام کے پال رہے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں حرام کے رشتے پل رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے لیکن کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا، نہ گھر والا، نہ محلے والا، نہ برادری والا۔ یاد رکھو حرام کا دائرہ کار صرف کھانے تک محدود نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ حرام سے بچ جاؤ، اس سے ساری چیزیں مراد ہیں کہ اپنی زندگی کو پاک صاف کر لو تو تم خود بخود عبادت گزار بن جاؤ گے، تمہارے دل کے اندر عبادت کی رغبت پیدا ہوگی، تمہارا خود صبح دل کرے گا کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں، نماز پڑھنے کے بعد تمہارے دل میں خود یہ بات آئے گی کہ میں گھر تھوڑی دیر بعد جاؤں گا، پہلے تلاوت کر لوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ حرام سے بچو، عبادت گزار بن جاؤ گے۔